بھائی میری نوکری کا مسئلہ ہے، میرا کارڈ قبر کے اندر گر چکا ہے، آپ علماء جمع ہوں اور اس کو متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کریں اور مجھے وہ نکال دیں، میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ خیر علماء کچھ لوگوں کو لے کر چلے قبر پر، اور قبر کی مٹی ہٹائی، جب وہ چلوں کو اکھاڑا تو عجیب منظر یہ دیکھا کہ قبر بابا جی کی پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور خوشبو کے بھبوکے آ رہے تھے۔ بڑے حیران و پریشان ہوئے لوگ۔ اس نے اپنا کارڈ نکالا اور سیدھے یہ لوگ گئے اس بابا جی کے گھر کہ پتہ تو کریں یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ بڈڑی مائی تھی، اس کی بیوی پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے کہ بابا جی کی قبر کا یہ منظر ہم نے دیکھا ہے، یہ کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ ان پڑھ تھے، سادے آدمی تھے، قرآن ان کو نہیں آتا تھا۔ تو اس مائی نے یہ جواب دیا کہ قرآن ان کو نہیں آتا تھا، لیکن ویسے یہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، ہر سطر پہ انگلی پھیرتے اور یہ بات کہتے تھے، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا۔ یہ قرآن سے ان کی محبت اور پیار اور لگاؤ تھا۔ پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن ہر سطر پہ یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی۔ تو یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کے ثمرات اور اس کے نتائج اللہ تعالیٰ آخرت میں مرنے کے بعد دکھائے گا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آج یہ ہمارا 5واں سپارے کا خلاصہ ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر آیت نمبر 24 تا 28 یہ پھر خانگی معاملات کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہ کچھ مال غنیمت میں آئی تھی جنگ اوتاس کے موقع پر، عورتیں مال غنیمت کے اندر، تو ان کے کچھ معاملات اور حق مہر کے کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے رکوع کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور اس کے پارے کے آگے دوسرے رکوع کے اندر بھی یہ بات ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمائی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر آپ راضی رہو۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو سرے سے کم دیا ہے، تو اگر سب کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیتا دنیا میں، امیر ہی امیر ہوتے لوگ سارے، تو دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا۔ دنیا کے اندر وہ ختم ہو جاتا یہ کہ اب تو ہے نا کہ ایک امیر آدمی ہے، اس کے نیچے پھر کتنے سارے اس کے ساتھ لوگوں کا روزگار جڑا ہے جی، تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا، دنیا کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا۔ تو اے ایمان والو، ناجائز طریقے سے، چوری سے، خیانت سے، بددیانتی سے، ملاوٹ سے اور اس طرح جھوٹے طریقوں کے ساتھ دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے ساتھ حسد اور بغض بھی نہ کیا کرو، بخل بھی نہ کیا کرو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اسی کے اوپر آپ راضی رہو، اور آپس کے اندر تجارت کر کے حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ لوگ اپنی زندگی کے لیے گزر بسر کیا کرو۔ اور آگے فرمائے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ایک بات یہ نوٹ کر لینا اے ایمان والو، اگر آپ بڑے گناہوں سے بچ گئے نا، کبیرہ گناہوں سے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، اور یہ بڑے بڑے جتنے قتل ہے، بدکاری ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اگر اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا
تو باقی جو گناہ چھوٹے ہیں نا ان کو ہم نکفر عنکم سیئاتکم، یہ ہم خود ہی تمہیں معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، یہ چھوٹے موٹے گناہ ہم تمہیں معاف کر کے بہت ہی عزت والے مقام پہ ہم تمہیں داخلہ عطا کریں گے، اور وہ ہے جنت۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اب ہم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن بڑے گناہ جو ہیں وہ تباہ کن ہیں، جو کہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے آگے تیسرے رکوع میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دیکھو مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی ساخت اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی بنائی ہے، عورت کی ساخت دوسری ہے، وہ صنف نازک ہے۔ مرد کو مضبوط بنایا ہے، یہ کام کاج بھی کرتا ہے، دیارداری بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، اینٹیں بھی اٹھاتا ہے، بلاک بھی اٹھاتا ہے، مسالے بھی اٹھاتا ہے، بڑے بڑے سخت جان کام مرد کرتا ہے جو عورت کر سکتی۔ عورت کا معاملہ دوسرا ہے، مرد کو اللہ نے باہر کے لیے، گھر سے باہر کے لیے پیدا کیا ہے، محنت، مشقت، جد و جہد، اور عورت کو چار دیواری کے اندر کے معاملات کے لیے پیدا کیا ہے۔ عورت کا معاملہ چار دیواری سے اندر ہے، اس لیے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ مرد مال کو خرچ کرتا ہے، کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، یہ معاملات مرد آسانی سے برداشت کر سکتا ہے جو کہ عورت نہیں کر سکتی۔ عورت کا معاملہ بچوں کو سنبھالنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری بھی گورنمنٹ نے سارے جناب بینکوں میں دیکھو، ادھر ادھر جہاں بھی دیکھو، نوکریوں پر عورتوں کو بٹھا دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ملک کے اندر نوجوان بے روزگار پھر رہے۔ یہ بھی ایک بے روزگاری کا بہترین حل ہے کہ عورت کو اس کے جو اللہ نے اس کے معاملات اس کے ذمے لگائے ہیں، عورت کو وہاں تک محدود کیا جائے، وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنی چار دیواری کے اندر رہے، خامن جو کما کر لائے ملکہ رانی بن کے اس کو کھائے، گھر میں بیٹھ کر کھائے، اور گھر کی حفاظت کرے، اپنے جسم و جان کی حفاظت کرے، تو ملک کے اندر سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ الٹی گنگا یہاں بہ رہی ہے، مرد کے اوپر عورت کو حاکم بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ساری یہود و نصارہ کی وہی چالیں ہیں، شرارتیں ہیں جو آج تک جاری و ساری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے اندر خانگی معاملات کے اندر پھر یہ بات بھی فرمائی کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ دیکھو بعض عورتیں بڑی جھگڑالو ہوتی ہیں، بڑی جھگڑالو ہوتی ہیں بعض عورتیں، لوگ بڑے تنگ ہو جاتے ہیں ان سے، تو ان کے لیے اللہ نے 3 طریقے بیان کیے ہیں سمجھانے بجھانے کے۔ پہلی بات یہ، ان کو نصیحت کرو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، پھر بھی نہیں باز آتی، واہجروہن، ان کو ان کے بستروں پر چھوڑ دو، ان سے ناراضگی اختیار کر لو، پھر بھی باز نہیں آتی تو واضربوہن، ہلکی پھلکی سزا دے لیا کرو، لیکن سزا دیتے وقت یہ نہ ہو کہ آپ چہرے پر مارو، کل تمہارے لیے پشیمانی اور ندامت کا معاملہ ہو۔ یہ ان عورتوں کے لیے جو سخت جھگڑالو ہوں اور خانگی کے معاملات کے اندر جو اپنے خامدوں کو، گھر والوں کو پریشان کرتی ہوں، یہ 3 باتیں ان کے لیے ہیں جن سے پریشانی اور لوگوں کو، اپنے فیملی کے ممبران کو پریشانی کا معاملہ سامنا کرنا ہو۔ ہیں جی، ہوتی ہیں نا ایسی۔ اتنی ساڑھے اللہ بخشے یوسف لالا ہوندے، سردار یوسف صاحب انہوں دے بیٹے ارشد سیاح دے ہو تسی، اتنے جرگا بیٹھے دا ہے، انہوں دی دعا لگی دی، انہوں دے والد صاحب تے لوگاں گلاں کیتیاں جی آج کڑیاں یہ کر دیاں، کڑیاں وہ کر دیاں، کڑیاں بڑا جناب ہیں، موبائلاں بھی آ گیاں، تنگ بھی کر دیاں، پریشان، تے انہاں آخیا جی ساڑھے استاداں مسئلہ کیتا ہے جمعے والے دیہڑے ہو تے قرآن چو پڑھ کے آخیا نے اللہ تعالیٰ آپ فرمانے
کہ انہاں کڑیاں پیدا کر کے میں آپ بڑا پریشان ہوں. مطلب ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے معاملہ، ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. وہ تو میں جلتا رہا لوگ کہ یہ گل تو کی جو میں قرآن بھی ہے کہ اللہ آخنے میں کڑیاں پیدا کر کے بڑا پریشان ہوں. جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی آیت نہیں قرآن میں. ماری سال تے نکل کے باہر نس گیا. تو یہ ہے فائزوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، ہلکی پھلکی سزا دو. اور اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ایسا کرو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک مرد اپنی طرف سے بٹھاؤ، مرد عورت کی طرف سے بٹھاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ اپنے گھر کا جو فیملی کا جو مسئلہ ہے جھگڑا ہے اس کو حل کر لو. اور یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سارے خانگی کے معاملات اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو، لیکن میری عبادت کو جاری رکھنا، میری عبادت کے اندر کمی نہیں لانی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا. اور باقی آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، میری عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا، اپنے والدین کا اور قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور اپنے جتنے قریبی رشتہ دار پڑوسی ہیں یا تمہارے نہ جاننے والے پڑوسی ہیں یا تمہارے سفر کے پڑوسی ہیں یا کوئی مسافر، یہ سارے حقوق العباد ہیں، ان کا بھی اپنے ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی چلانا ہے. اور اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا. یہ شراب کی حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. لوگ نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے شراب پی کر، اس کی حالت میں اللہ نے اس سے منع فرما دیا، پھر تو شراب کو حرام کر دیا گیا، لیکن فرمایا کہ اس حالت میں تم نماز کے لیے نہ آؤ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم خوب جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. آپ کیا پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. نماز میں آتے ہو تو نشوئی بن کے نہ آیا کرو. تے ساڑی بھی حالت نشوئیاں علی نہیں، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، خیال کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے. یہ نشوئیوں والی نماز ہے. اللہ نے ایسی نماز سے منع کیا ہے. مکمل دل و دماغ کی حضوری کے ساتھ اللہ کے دربار میں آیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور آگے آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 59 پھر یہودیوں کی وہ شرارتیں اور یہودیوں کے وہ فتنے، یہودیوں کی وہ گمراہیاں جو بھی انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، یہ سب کچھ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے رکوع نمبر 4 کے اندر. اور ایک بات جو بڑی سختی سے فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. اے لوگوں سن لو اچھی طرح کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں کروں گا. یہ پارٹنرشپ جو ہے نا اللہ کو برداشت نہیں ہے. پارٹنرشپ ہم اس کائنات کے اندر لوگوں کو، کوئی پیروں کو، فقیروں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو ہم اللہ کا پارٹنر بنا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی پارٹنر اور شریک نہیں ہے. میرے بھائیوں پارٹنرشپ آپ اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے. گھر کے اندر بیوی ہے، آپ جائیں گھر کے اندر تو آگے کوئی اور بھی بیٹھا ہو آپ کے بستر پر، چارپائی پر، غیرت کا مسئلہ ہے، برداشت کرتا ہے کوئی؟ بھائی بیوی میری ہے، خرچہ میں دیتا ہوں، نکاح میں نے، میرے ساتھ اس کا ہوا ہے تو یہ میرے گھر کے اندر تو بجا دروازے پر بھی کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا.
اسی طرح اللہ کی غیرت تو کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیسے برداشت کرتا ہے کہ پیدا اس نے کیا، زمینیں اس کی، آسمان اس کے، چاند سورج ستارے سب کچھ اس کا، ہوائیں فضائیں اس کی، سمندر دریا اس کے، آپ کو پیدا کرنے والا وہ، دنیا میں بسانے والا وہ، اور آپ سجدہ کریں جا کر قبروں پر، مزاروں پر، کیسے اللہ برداشت کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شرک کرے، نہ اس کی صفات میں کوئی شرک کرے۔ رب بھی وہ ہے، الہ بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، خالق اور مالک بھی وہ ہے، سننے والا بھی وہ ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی وہ ہے، اولاد دینے والا، شفا دینے والا۔ سب خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ اور ایسے کافر اور مشرک لوگوں پر اللہ کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ ومن لم ینعل اللہ فلن تجد له نصیرا۔ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کر دیتا ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے اس کا پھر نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اور اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں ہم ڈال دیں گے، اور ہر روز ان کے چمڑوں کو ہم تبدیل کریں گے۔ چمڑوں کو، آپ کی سکن، اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تکلیف چمڑے میں ہوتی ہے، اندر گوشت میں نہیں ہوتی۔ عذاب جو ہے، تکلیف جو ہے نا بندے کو یا کسی بھی چیز کو، وہ اس کے چمڑے میں تکلیف ہے، اندر گوشت کے اندر تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ کس نے بیان کیا؟ 14-15 سال پہلے قرآن نے بیان کیا کہ تکلیف چمڑے میں ہے، اور ہر انسان کا چمڑا ہم ہر روز تبدیل کر دیا کریں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ہم ان کو ہر روز نئے سے نیا عذاب ہم ان کو دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اس کے ساتھ اگلے 5ویں رکوع کے اندر امانت کے حوالے سے، جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر کے اس کلید بردار سے چابی مانگی، عثمان جس کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر چابی اس سے چھین لی اور دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی نے اندر سے صفائی کی اور بتوں کو گرا دیا، تصویروں کو پھاڑ دیا، اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد خطاب فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی کہنے لگے حضور یہ چابی ہمیں دے دو، کعبے کا ہم خیال کریں گے، حاجیوں کو ہم پانی پلائیں گے، کعبے کی یہ متولی کا جو محتم متولی یہ ہمیں بنا دیا جائے۔ حضرت عباس نے کہا ہاں جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم خاندان قریش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اوپر سے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سے چابی لینے کی اجازت نہیں ہے، بھلے یہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن چابی اس کو واپس کرو آپ۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمتیں ہیں نا بھائی۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کی واپس کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر چابی اس کے حوالے کی، کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کیا ہوا بھائی، آپ لوگ فاتح بھی ہوگے، غالب بھی ہوگے، چابی بھی تمہیں مل گئی، اور ابھی تم آ رہے ہو چابی مجھے واپس کر رہے ہو جبکہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ کہا اللہ نے آسمان والے نے حکم دیا ہے کہ یہ چابی تمہاری امانت ہے اور یہ تیرے پاس ہی رہے گی، اللہ نے واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی وقت اٹھتا ہے اور آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر نبی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عثمان، یہ چابی قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، اور جو تجھ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج تک چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔
اسی خاندان کے پاس ہے، اور یہ آیت اس موقع پر اتاری گئی تھی۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کے تابع دار بن کے زندگی گزارو۔ جب تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے نا، ہو جاتا ہے، بشر ہے، انسان ہے، غلطی خطا کا پتلا ہے ہر آدمی، تو آپ کو چاہیے آپ اللہ اور رسول سے فیصلہ لیا کریں، اللہ اور رسول کو فیصل بنائیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ اور اگر تم نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنایا تو اللہ نے قسم اٹھا لی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے کبریائی کی قسم ہے، اللہ نے ایسی قسم پورے قرآن میں نہیں اٹھائی، صرف یہ ایک جگہ پر اپنی ذات کی قسم اٹھائی کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملے میں تیری بات کو قبول نہ کر لیں، ہر معاملے میں تیری بات کو یہ قبول نہ کر لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں پر مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسلمانوں کو غیروں سے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، مسلمانوں کو غیر مسلم جج کے پاس نہیں جانا چاہیے، مسلمان کا فیصلہ یہ غیر قانونی جو یہ انگریزوں کا سارا قانون ہماری عدالتوں میں اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یہ جو ہماری عدالتوں میں قانون چل رہا ہے نا انگریزوں کا، بالکل یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے فیصلے بھی اللہ اور رسول کے اتارے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ ہمارے فیصلے کافروں، یہود اور نصارہ کے قانون کے مطابق ہوں۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے پاس کون سی کمی ہے قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر، اللہ رسول کے فیصلوں کے اندر کون سی کمی ہے بھائی جو آپ نے ہمارے اوپر وہ قانون نافذ کر رکھے ہیں؟ اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ رسول کو اپنا جج نہ مان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے اس کی۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی یہ بات بیان کی، دیکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ایک بہت ہی غریب آدمی تھا، صحابی تھا، بہت ہی غریب آدمی، لیکن اس کو چین نہیں آتا تھا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روز آ کر دیدار نہ کرے۔ تو ایک دن کہنے لگا حضور میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ میں تو جب تک آپ کا چہرہ مبارک دیکھ نہ لوں میرے دل کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، میں تڑپتا رہتا ہوں، آپ کے چہرہ کا دیدار کر کے میں اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہوں، تو آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ آپ سے میں کیسے ملوں گا؟ آپ کا دیدار مجھے کیسے ہوگا؟ پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی بھی خاموش ہیں، اس کے جواب میں یہ آیت اتاری گئی، اے نبی اس اپنے صحابی کو خوشخبری سنا دو، اور اس کو ہی نہیں قیامت تک آنے والے سارے ان لوگوں کو جو بھی اللہ اور رسول کی تابعداری کو اختیار کریں گے، جو بھی، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جو بھی اللہ رسول کے تابعدار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء کا ساتھ نصیب کرے گا، صالحین کے ساتھ نصیب کرے گا، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھے رفیق اور ساتھی ثابت ہوں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ سب کو شامل فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ سب کو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو آگے 6 نمبر رکوع 7 نمبر رکوع کے اندر پھر اسی طرح جہاد کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، جہاد کی تیاری پوری رکھو، پوری۔ جنگ احد کے بعد
جب تھوڑی سی عارضی شکست ہوئی مسلمانوں کو، سارے عرب کے اندر شور مچ گیا، ادھر ادھر سے باتیں ہونے لگی، ادھر سے باتیں ہونے لگی کہ چلو جی ہم بھی مسلمانوں پر پھر حملہ کرتے ہیں، ان کی طاقت کو ختم کرتے ہیں اور ان کو بٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو پھر جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا کہ ان سے غافل نہ رہنا، اپنی تیاری مضبوط رکھو اور ہر وقت جہاد کے لیے اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ۔ پھر منافق کہنے لگے اوئے یہ جاتے ہیں، دیکھو یہ وہاں پر کتنے مر گئے ہیں، نعوذ باللہ جنگ احد کے اندر کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ ساری باتیں انہوں نے کی منافقوں نے تو، اور کہنے لگے اگر ہمارے ساتھ ہوتے واپس آ جاتے، یہ شہید نہ ہوتے۔ 300 منافق واپس آ گئے تھے نا، تو اس کے جواب میں یہ آیتیں اتاری گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہتے ہو وہ شہید ہو گئے مارے گئے، نہ جاتے تو نہ مرتے، تم بھی سنو، تم نے بھی زندہ رہنے کا تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آب حیات پی کر نہیں آئے ہو تم اگر لوہے کے قلعے بنا کر اس میں بھی بیٹھ جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں ہر حال میں آئے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب بھی جس بندے کا وقت برابر ہو جاتا ہے، وہ چاہے ہوا میں ہو، فضا میں ہو، زمین پر ہو، زمین کے نیچے ہو، کہیں بھی ہو، جب وقت پورا ہو گیا اس کو مزید ایک سانس زیادہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور آگے 8ویں رکوع کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ لوگوں دیکھ لو، یہ قرآن، اس کی حقانیت کی، صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اور ایرے غیرے کی طرف سے ہوتا لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ایک ہی صفحے تے کچھ اور ہوئے، دوئے تے کچھ اور، ایک آیت میں کچھ اور ہوتا، دوسری میں کچھ اور، کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف تمہیں نظر آتا۔ اس میں اختلاف نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تضاد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر غور اور فکر کیا کرو، قرآن کے اوپر غور اور فکر کیا کرو، اس کو سنا کرو، سمجھا کرو، اور اس کو دل لگا کر اس کی تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو اس کو۔ اور آگے 9ویں رکوع کے اندر قتل کے احکامات کو بیان کیا ہے، قتل کے معاملات آیت نمبر 92 تا 93، اور دیت کے معاملات کہ دیکھو اگر کوئی بندہ کسی سے غلطی سے کوئی بندہ مارا جائے، غلطی سے مارنا نہیں چاہتا تھا، مر گیا، تو اس کو چاہیے کہ وارثوں کو دیت بھی دے اور ایک گردن، کسی مسلمان کی گردن بھی آزاد کرے، اور الا یہ کہ اس کے وارث اگر اس کو معاف کر دیں۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو مارا ہے، جان بوجھ کر، اس کے لیے 3 سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ جان بوجھ کے قتل کرنے والا، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، تو پہلی سزا جزاؤہ جہنم، جہنم میں ڈالا جائے گا، وغضب اللہ، اللہ کا اس پر، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، یہ 2، اور ولعنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھی کر دی ہے۔ یہ 3 سزائیں بہت بڑی ہیں۔ ہر اس بد نصیب آدمی کے لیے جو اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے کسی مسلمان کے خون کے ساتھ، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور یہ 3 سزائیں اسے دی جائیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے سارے وہ جہاد کے فضیلت ہے، جہاد کی عظمت کو بیان کیا ہے ان ساری آیات کے اندر۔ آگے رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ جب تم جنگ کے اندر ہو تو وہاں پر بھی نماز کا خیال کیا کرو۔ نماز کا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا
خانگی معاملات کے جھگڑوں میں پڑو، پھر بھی دیکھو نماز کو نہ بھولنا، اور اسی طرح جہاں پر بھی آپ ہوں نماز کو نہ بھولنا۔ یہاں پر بھی فرمایا جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ 10 بدس لڑ رہے ہو، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ وہاں بھی نماز پڑھو، میری نماز کو نہ چھوڑنا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم کھاتے پیتے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نعمتوں کیا میرے بھائیوں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہاں کیا فرمایا ہے؟ جنگ میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، وہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، آپ زبان سے نماز شروع کر دو، قبلے کی طرف منہ نہیں ہے بھلے نہ ہو، آپ کا وضو نہیں ہے بھلے نہیں ہو، وہیں پر ہی تیمم کر لو اور نماز کو جاری رکھو۔ گھوڑا جدھر چلتا ہے چلاتے جاؤ، تلوار بھی چلاتے جاؤ، لیکن منہ سے نماز بھی پڑھتے جاؤ۔ نماز اللہ نے وہاں بھی معاف نہیں کی ہے۔ اور پھر اس طرح بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب اگر تھوڑا سا تمہیں موقع مل جائے تو پھر 2 جماعتیں بنا لو، صلاۃ خوف جسے کہتے ہیں، آدھے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، آدھے جنگ جاری رکھیں، اور جب 2 رکعتیں ہو جائیں یہ چلے جائیں لڑنے کے لیے، لڑنے والے امام کے پیچھے آ جائیں۔ دیکھیں جہاد کی اس لڑائی کے اتنے سخت حالات میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ تو پھر اچھے بھلے لوگ، کھاتے پیتے لوگ میرے بھائیوں، ان کا کیا بنے گا جو لوگ اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اور آگے جا کر ارشاد فرمایا 14ویں رکوع کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ مسلمانوں دیکھو، مومنوں کے راستہ نہ چھوڑنا، مومنوں کا راستہ نہ چھوڑنا، یہود کے پیچھے نہیں جانا، عیسائیوں کی نکالی نہیں کرنا، یہودیوں کے ہندوؤں کے رسم و رواج کو نہ اپنانا۔ آپ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی کی اتباع کو اختیار کرو اور مومنوں کا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر جو رسول کی نافرمانی کر کے آئے گا، یہودیوں کی نکالی کرتا ہوا آئے گا، ہندوؤں کے رسم و رواج کی زندگی گزارتا ہوا آئے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو انہی کی طرف پھیر دیں گے جہاں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری اور آپ کی سب کی نجات اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں ہے بھائی، اور ایمان والے صحابہ کرام ان کی تابعداری اور ان کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، بار بار اللہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ بات ہوئی، شیطان کو اللہ نے ملعون قرار دیا، لعنہ اللہ، وقال لا تتخذن عبادک من عبادک نصیبا مفروضا۔ شیطان کہتا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے لعنتی قرار دیا، کافر بنا کے جنت سے نکالا، اب ان بندوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے واقعی نہیں چھوڑا ہے جی۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ تقریباً 7 ارب تو ہوں گے نا۔ 7 ارب میں مسلمان کتنے ہیں؟ کم از کم بہت زیادہ ہوئے تو 2 ارب ہوں گے ہیں جی۔ 5 ارب تو پھر وہ لے گیا پہلے ہی بغیر حساب کتاب کے، پیچھے رہ گئے 2 ارب مسلمان۔ 2 ارب میں سے بھی توحید والے کتنے ہیں؟ توحید والے کتنے ہیں؟ وہ چند کروڑ ہوں گے بس، باقی ان کو بھی لے گیا یہ۔ اور توحید والے جتنے ہم مسلمان ہیں، توحید والے لوگ، اللہ سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو چند تھوڑے سے توحید والے رہ گئے، ان کے دلوں کے اندر بھی حسد، بغض، کینہ، نفرت ہے، یہ بھر دیا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا بیچاروں کو۔ تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان کامیاب نظر آتا ہے، اللہ شیطان کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیوں آگے یہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 127 تا 134 پھر گھریلو معاملات اور مسائل عورتوں کے بیان فرمائے ہیں، نکاح کے اور حق مہر کی ادائیگی کے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 135 تا 152 پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو ہر حال میں انصاف کو قائم رکھنا،
قوامین بالقسط شہداء ولو علی انفسکم، اپنی جان پر بھی تمہیں گواہی دینی پڑے تو انصاف کو لازم پکڑو، اپنی جان کا معاملہ ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہو، مائی باپ پر گواہی دینی پڑے، بہن بھائیوں پر گواہی دینی پڑے، اللہ کہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ انصاف کو سامنے رکھو اور گواہی دے دو، سچی گواہی دے دو۔ اور ایک اور بات جو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو میرے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آخرت کے اس عقیدے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ بھی آخرت کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جو دین کا مذاق اڑائیں، تمہاری داڑھی کا مذاق اڑائیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر اس کا مذاق اڑائیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، تمہاری شادی کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ حتی یحوزوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم، یہ بہت بڑے مجرم ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، جو بھی دین کی کسی بات سے مذاق کرے گا اس کا حشر منافقوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ میرے بھائیوں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گلے میں ڈالے جائیں گے منافق۔ اور ایک اور نشانی یہ بیان کی ہے کہ منافق ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں نمازوں کے لیے، پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، نماز کے لیے آؤ حشاش بشاش ہو کے، چستی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، یہاں بھی بیٹھو تو سستی کے ساتھ نہیں، حشاش بشاش ہو کے بیٹھا کرو اور نماز کے لیے آیا کرو۔ سستیاں یاد رکھو، نمازوں میں، عبادات میں، دین کے معاملے میں سستیاں یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم منافقوں کو اور کافروں کو جمع کر دیں گے جہنم کے نچلے گڑے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقین کے اس طرز عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنے پیغمبر کی سچے دل سے تابعداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔